دنیا میں چاہے وہ زیرو ہو، اس نے کہیں نہ کہیں سے تانے بانے نکال کے اس کو بدنام کرنا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو تھا اس نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو نہیں مارا۔ یہ میں جب فرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، ابھی جو نئی خبر پہنچی ہے بڑی مستند ذریعے سے، وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، تو بھائی اس بندے کا علاج چل رہا ہے، الیکٹرک جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو، اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا؟ اس سے بڑی کیا علامت ہوگی؟ اور کیا چاہیے؟ آپ جاؤ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو جو الیکٹرک شارٹس لگا رہے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ یہ رپورٹ پیش کرتے نا، میں تو ڈاکٹروں سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے نہیں کوئی الیکٹرک شارٹ نہیں لگا رہے تھے، یہ جس ڈاکٹر کا نام لے رہے ہیں وہ ایسا بیان نہیں دے رہا۔ آپ نے بس بیٹھے بیٹھے ایک مضمون چھاپ دیا۔ اور میری مولانا شاہد صاحب ہیں نا جو لاہور میں ہوتے ہیں، ایک مدرسے کے استاذ ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں، وہ 20 سال ان کے مدرسے میں استاذ رہے ہیں، ان کے گھر آنا جانا، ان کے بچے ان کی گودوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں مولانا شاہد اب۔ تو مولانا شاہد آپ سے میری براہ راست بات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کا میسج ملا، صورتحال یہ ہے کہ یہ قطعاً خودکشی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو بچہ انتقال جس کا ہوا ہے اس کا کزن اس کے ساتھ تھا، تو اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی، ڈاکٹر طاہر کمال صاحب کو ساری بات بتائی کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ ورزش کرتے ہوئے گارڈ سے، جیسے بچے شوقیہ پکڑ لیتے ہیں پسٹل وغیرہ، ایسے پسٹل پکڑا ہے اور گارڈ نے اس کا میگزین نکال کے دیا اس کو، اتفاقی طور پر، جیسے عام طور پر گولی بیچ میں رہ جاتی ہے، تو عارفین نے کہا بھی کہ اس کو بھی دیکھو کہ اس میں گولی نہ ہو، تو وہ اس نے عاصم نے آگے سے کہا نہیں اس میں گولی نہیں ہے، اس نے میگزین نکال لیا ہے۔ تو یہ مکالمہ کرتے اچانک گولی چل گئی اور جو سیدھی دل پہ لگی۔ تو یوسف جمیل کا جو بیان آیا خودکشی کا، وہ اصل میں اس بنا پر آیا کہ وہ شروع سے ڈپریشن کا مریض تھا۔ 11-12 سال کی عمر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو بچہ شروع سے ہی یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا۔ تو یوسف جمیل کو جب پتہ چلا کہ یہ گولی لگی ہے تو اس نے سمجھا کہ یہ، کیونکہ کہتا رہتا تھا ڈپریشن کی حالت میں میں نے اپنے آپ کو مار لینا ہے یا اپنے آپ کو نقصان کر لینا ہے، تو وہ سمجھا کہ شاید یہ وہی ہوا ہے جو یہ کہتا تھا۔ لیکن بعد میں جب صورتحال واضح ہوئی ہے، ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال صاحب، انہوں نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا جو اس وقت موجود تھا، گولی لگنے کے وقت جب عاصم کو گولی لگی ہے اس وقت ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا، جب اس سے ساری صورتحال پوچھی ہے تو پھر بات واضح ہو گئی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ گولی اتفاقاً چلی ہے اور وہ اتفاقی طور پر دل پر لگی، جس سے موت واقع ہوئی ہے۔ نہیں، بچہ تو 11 سال سے ایب نارمل تھا، 11 سال کی عمر میں ایب نارمل تھا، یہ 11 سال سے نہیں، یعنی جب یہ 11 سال کا تھا، کہتے ہیں ہم تو یعنی ہماری تو گودوں میں پلا ہے نا ایک بچہ، اس کو ٹیچر سے میں نے بات کی ہے ڈائریکٹ، وہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ اس وقت سے ایب نارمل ہے، تو یہ ایب نارمل تھا، ذہنی اس کا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے تو کہا کہ یہ بہت ذہین تھا، فلاں نے کہا ہے کہ یہ بہت ذہین تھا۔ ایب نارمل بچے بھی ذہین ہو سکتے ہیں، ہر وقت ہر انسان جو ایب نارمل ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان پہ وہ پاگل پنے کا دورہ نہیں ہوتا۔ میرے ایک جاننے والوں میں ایک لڑکا نے ماسٹر کیا ہوا تھا، جامعۃ الرشید میں کلیۃ الشریعہ کر رہا تھا، ہم زیادہ نہیں جانتے تھے، اس کی کہیں شادی ہو گئی تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ بھائی یہ تو داماد ایب نارمل ہے۔ ہم نے کہا ایب نارمل کہا ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ جب میں نے انکوائری کی تو مدرسے نے بھی بتایا، اس کے دوستوں نے بھی بتایا بھائی ایب نارمل ہے، ماسٹر پتہ نہیں کر لیا اس نے، لیکن اس پہ دورہ چڑھتا ہے اب نارملٹی کا، اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، چاقو نکالتا ہے، چھرا لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر جب دورہ ختم ہوتا ہے تو نارمل ہو جاتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اس جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک دم غصے میں چاقو نکالتا ہے ذرا سی بات پہ، اور جب نارمل ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو خیر ہم نے اس کو طلاق دلوائی، ہم نے کہا ایسا نہ ہو ایب نارملی میں گلا کاٹ دے اور جب ٹھیک ہو جائے کہہ رہے یہ گلا کس نے کاٹا ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہ لڑکی کو تو بچانا ہے نا بہرحال۔
تو اب یہ جو مولانا کا بیٹا ہے حضرت مولانا طارق مل صاحب کا, اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. یہ ان کے ٹیچر نے مجھے بتایا, اس بچے کے ٹیچر نے, جو ان کے گھر آنا جانا, ان کے جیسے فیملی والے تعلقات ہوتے ہیں نا, جو سلام دعا ہوتی ہے, 20 سال ان کے مدرسے میں پڑھا ہے. انہوں نے کہا تو بچے میری گودوں میں پلے ہیں. تو یہ بچہ بچپن سے ہی ایب نارمل تھا, اور اس کو تھا یعنی بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے. تو اگر اس نے خود بھی اپنے آپ کو مار لیا ہے نا, تو پھر بھی یہ اس خودکشی میں نہیں ہے. یہ وہ خودکشی ہے جو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا انسان کا. اس میں اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے, دوسرے کو بھی مار سکتا ہے. دوسرے کو مارے گا تو قصاص نہیں ہے, یہ دماغ ہی نہیں ہے اس کا نا, دماغ ہی کام نہیں کر رہا. پاگلوں سے جو ایب نارمل ہوتے ہیں ان سے تھوڑی قصاص لیا جاتا ہے. تو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بھائی ایب نارمل تھا تو اتنا نیک کہاں سے آ گیا. تو جب وہ اس پہ دورہ نہیں چڑھتا تو نیک ہوتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی بیان دیا تھا نا کہ اس نے جو گولی اپنے آپ کو ماری ہے, وہ اس وقت دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا. یہ بیان بھی غلط تھا, غلط فہمی پر مبنی تھا. کیونکہ میں نے مولانا یوسف جمیل جو مولانا طارق مل صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بات سنی تھی. انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے. تو ظاہر ہے بیٹے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا, بھائی سے زیادہ تو کوئی نہیں. اس بیس پہ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری نہیں ہے, گولی چل گئی ہے اس سے غلطی سے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا تھا چیمبر میں گولی نہیں ہے. اس پہ مولانا شاہد صاحب کی آڈیو بھی میں ہو سکتا ہے نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے, گارڈ سے اس نے ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بندوق لی ہے, گارڈ نے میگزین نکال دیا تو وہ سمجھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. تو کھیل کھیل میں اس نے ٹریگر چلائے اور اس کے سینے سے آر پار ہو گئی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کبھی بھی سینے پہ نہیں مارتا, وہ ہمیشہ کنپٹی پہ مارتا ہے. تو یہ غلطی سے فائر ہوا ہے, اور یہ فائر میں نے بہت دیکھے ہیں, بہت دیکھے اپنی آنکھوں سے. ایک بندہ میرے سامنے رائفل کو صاف کر رہا تھا. یہ جب ہمارے گارڈ آئے نا, اسلحہ ان کے پاس آیا تو ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہی اسلحے سے لوگوں کو مرتے ہوئے بہت دیکھا ہے, لہذا ہر وقت اس کا خیال کرنا ہے کہ چیمبر میں گولی نہ ہو. اب میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. یہ بہت واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. جن کے گھروں میں اسلحہ ان کے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن حضرت مولانا طارق مل صاحب چونکہ مشہور ہیں تو یہ واقعہ مشہور ہو گیا, ورنہ یہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ ہوگا وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں. میں نے 20 دن کی ٹریننگ لی ہے NCC کی. پہلے کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی, فوجی ٹریننگ ہوتی تھی 20 دن کی. اس میں رائفلیں بھی سکھاتے تھے, پریڈ بھی سکھاتے تھے. بڑی خاندانی پریڈ کرتا ہوں میں. کبھی کسی فوجی کو میرے ساتھ چلا دو, آپ کو پتہ نہیں لگے گا فوجی کی پریڈ کر رہا ہے یہ خود پریڈ کر, یعنی یہ خود فوجی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں نے وہ 20 دن وہاں, وہ سب لڑکے کرتے تھے اس زمانے میں, وہ ختم کر دیا جنرل مشرف نے آ کے. اچھے اچھے کام سارے مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ کر دیے. تو لڑکے تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے تھے اس سے. تو NCC کی ٹریننگ میں ہمیں رائفل بھی سکھاتے تھے, جو فوجی لوگ تھے, آرمی کے لوگ تھے. اس رائفل میں بار بار اس کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ رائفل کی جو نال ہے اس کا رخ نہ اپنی طرف نہ کسی اور کی طرف. آپ کو 100% یقین ہے کہ رائفل میں گولی نہیں ہے, پھر بھی اس کا رخ کسی کی طرف نہیں کرنا. اس پہ بہت سخت سزا ملتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے یار یہ اتنی سی بات پہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یا جو ٹرینر ہیں وہ اتنی سخت سزا کیوں دیتے ہیں. جیسے کوئی طالب علم ہے نا, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ رائفل یوں رکھ کے نا یوں بیٹھا ہوا ہے, نال یہاں رکھ کے, اس پہ ٹھیک ٹھاک پنشمنٹ ہے. شاید اب بھی فوج میں ایسا ہوتا ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہو کہ سر اس میں تو گولی نہیں ہے, کہہ رہے بھائی گولی ہے یا نہیں ہے, اس کی جو بیرل ہے نا اس کا رخ کسی انسان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیوں فوج میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ تجربے ہو چکے ہیں بہت زیادہ, بہت تجربے ہو چکے ہیں. اب ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب بندوق آتی ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا. یہ پسٹل تو کسی عام آدمی کو پکڑانے کی چیز ہی نہیں ہے, اس کا تو مذاق ہی ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ. میں آپ کو واقعات اس لیے سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ بغیر ٹریننگ کے کسی کے ہاتھ میں آ گیا نا, پراپر جب تک رینجرز میں, پولیس میں یا آرمی میں ٹریننگ نہیں ہوگی اس کو اسلحہ پکڑنا جائز ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ گڑبڑ کرے گا. تو ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنی سامنے دیکھا ایک بندہ رائفل صاف کر رہا ہے, 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم میرے سامنے کی بات ہے, ایک دم فائر ہوا اور اسی کے رائفل سے اس کے سینے میں گولی چلی. یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے دارالفتہ میں بھی گارڈ تھے نا, پہرے وہرے تھے, حضرت پہ حملے اٹیک ہو چکے تھے, سیکیورٹی گارڈ تھے.
تو وہاں اسلحہ بہت تھا, یعنی بہت زیادہ حملے ہوئے تھے وہاں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور دارالفتاء والارشاد